الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ معرفت نبی پر گفتگو ہوئی اور اسلام کے 3 بنیادی اصول پر یہ بحث ہو رہی تھی ایک عرصے دراز سے. من ربک وما دینک ومن نبیک، 3 چیزیں، اور تینوں کی وضاحت ہوئی. من ربو کا بھی، من ربو کا کی، وما دینک اس کی بھی تفصیل گزر گئی، اور ومن نبیو کا اس کا بھی تذکرہ ہوا. جب انسان یا آپ نے تینوں چیزوں کو سمجھ لیا کہ من ربک ربی اللہ، اگر آپ سے پوچھا گیا اور قبر میں ہی پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اب اللہ کی پوری تفصیل، اللہ کی ذات، صفات، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تینوں قسم کی توحید کی تفصیل ہو گئی. آپ نے سمجھ لیا کتاب اللہ کی آیات اور نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں. دوسرا اصول ہے کہ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے. اور یہی قبر میں پوچھے گا فرشتہ، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا کیا معنی، کیا مفہوم، اس کے کیا شروط ہیں، ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا. پھر تیسرا اصول کہ مر نبیک، تمہارا نبی کون ہے. تو نبی کا معنی رسول کا معنی، اور رسول کے دنیا میں آنے کے غرض و غائد، فوائد، اور آپ کے لائحہ دین، اور آپ کے مقام عظمت، اور آپ کتنے دن زندہ رہے، کیسے نبوت ملی، ان ساری چیزوں کی تفصیل آ گئی. اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہذا دینہ، یہی دین اسلام ہے. انہی تینوں اصول اور ضابطے کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے. وہذا دینہ، یہی دین ہے. تفصیل کے ساتھ دین کا یہی مطلب، یہی مفہوم ہوتا ہے. کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ مجموعے کا نام دین ہے. پھر آگے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی وضاحت کر دی کہ یہی دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، یہی دین اللہ تعالیٰ کا محبوب پسندیدہ دین یہی ہے، جس میں توحید ہو، اسلام اللہ کی عبادت ہو، اور نبی کی اطاعت و فرما برداری ہو. وہذا دین ہو. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے پہلے لا خیر الا دل الامت علیہ ولا شر الا حذرها منه، ولا دل لا خیر الا دل الامت علیہ، یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی، دین کے اجر و ثواب کی ہر بات کو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر دی، اس کو بتا دیا. کوئی اچھی چیز، دین کی چیز اللہ کے رسول نے باقی نہیں رکھی.
لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جس کی نبی علیہ السلام نے دعوت نہ دی ہو، جس کی وضاحت نہ کر دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اچھی باتیں جتنی ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، چھوٹی بڑی قولی فعلی مالی جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا۔ امت کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، امت سوچے یہ نیکی ہے کہ نہیں نیکی ہے۔ اسی طرح ولا شر الا حذرها منه، کوئی برائی ایسی نہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جس سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ چھوٹی بڑی ہر قسم کی برائی سے نبی علیہ السلام نے امت کو روک دیا ہے، بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وفات دینے کے پہلے آپ کی زبان مبارک، آپ کی گفتار اور کردار سے ہر اچھے عمل، توحید سے لے کر کے ایک ادنا درجے کی نیکی تک سب کی طرف رہنمائی کر دی، بتا دیا، اور ہر برائی، شرک اور کفر نفاق سے لے کر کے ایک ادنا درجے کی برائی تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا، اس سے ڈرا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو دنیا سے بلایا، دین کامل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، میدان عرفات، یوم عرفہ، حجۃ الوداع کا موقع، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے بڑی دن، سب سے اچھے مقام، سب سے اچھے وقت میں آیت نازل کی کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، نبی کو نہیں، ایمان والوں کو۔ مومنو الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، مومنو اب تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام، کیا جائز کیا ناجائز، نہیں، آج ہم نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنا انعام، اپنا فضل و کرم تم پر ہم نے پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، دین اسلام ہی تمہارے لیے ہم نے پسند کیا ہے۔ اور 23 سالہ زندگی میں ہمارے نبی نے، ہماری قرآن نے جو کچھ تم کو تعلیمات اور ہدایت دی ہیں، اسی مجموعے کا نام دین ہے۔ اب اس دین کے علاوہ اور کوئی دین تم سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تمہارا ہر عمل، تمہارا دین، تمہارے اخلاق، کیریکٹر، تمہاری نیکیاں جو اسلام کے اندر جو ہم نے آج پورا کر، اس کے اندر جو ہوں گی، اس کے مطابق جو ہوں گی، وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ اب اسلام کے نام پر کوئی اور کچھ بھی کر ڈالے، لیکن اگر ہمارے اسلام میں نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام کے علاوہ یہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا، اور جس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا سے بلا لیا، وفات دے دی، اب ان باتوں کے علاوہ اور اس اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور عقیدہ، کوئی اور عمل پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قطعاً قبول نہیں کرے گا۔
قطعاً اس کو قبول نہیں کرے گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا دین، اس کا عمل اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کی نیکی اللہ قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اس دین میں کوئی کمی نہیں باقی رہ گئی. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنی زندگی میں بار بار فرماتے رہے، لوگوں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین اسلام مکمل ہے. اب جو شخص دین میں کوئی اور چیز اپنی طرف سے ایجاد کر کے اب دین اس کو بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا، وہ مردود ہوگا اور وہ بدعت ہے. اور ہر انسان جس نے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی، گرچہ اس کو بدعت حسنہ بھی کہے، کچھ بھی کہے، اللہ نے فرمایا، اللہ رسول فرماتے تھے ہمیشہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی، اور حد بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اس لیے انسان جب اس چیز کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے دین میں کیا حلال، کیا حرام، کیا ثواب کی چیزیں، کیا گناہ ہے، ساری چیزیں وضاحت کر دیں. اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے توحید بتا دیا. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی وضاحت کر دی. پورا قرآن پاک الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھ جائیں، توحید. وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اور توحید کے علاوہ ہر ایسا عمل جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے اس کی بھی وضاحت کر دی اور لوگوں تک پہنچا دیا. اور جس برائی سے اللہ کے رسول نے سب کو ڈرایا ان میں سب سے بڑی برائی شرک ہے. شرک سے ڈرایا، اور شرک کے ساتھ ساتھ ہر وہ قول اور عمل، ہر وہ چھوٹی بڑی چیز ما یکرہہ اللہ و یابہ، جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو منع کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا. اس میں کوئی نبی علیہ السلام نے ذرہ برابر کوئی چیز باقی نہیں رکھی. شیخ الاسلام آگے بتاتے ہیں، یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور بندوں کو جو چیز ما من شیء یقربکم، اللہ نے فرمایا اے لوگوں، ہر وہ عمل جو تم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے میں نے اس کو بتا دیا ہے، اور ہر وہ عمل جو چیز ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو تم کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ کے غضب، اللہ کے قہر کی طرف لے جانے والا ہے، میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے. اب تمہارا کام عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا، سکھانا، ان کا پڑھنا، ان کا پڑھانا اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تاکہ ہر انسان سمجھ لے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. اور کوئی بھی مسلمان نیکی اور برائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دی ہیں،
ہم میں سے ہر انسان کو انہی چیزوں کو کرنا چاہیے اور انہی سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے. جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا اس کے قریب نہ جائیں، اور جس کا حکم دے دیا ان کو چھوڑے نہیں. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے پہنچایا، اور نبی نے 23 سال محنت کر کے اس دین کی تکمیل کی. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.